الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام على علماء أمته وصلحاء ملته خصوصا على زبدة الأتقياء وصفوة الأصفياء سید الصالحین امام الواصلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. درود و سلام دا نذرانہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بلا مبالغہ صدر محفل مرشدی و مولائی و ملجائی ابی و مربی حضور قطب الارشاد خواجہ محمد شفیع چشتی گولڑوی مہروی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور زینت محفل استاذ العلماء شیخ الفقہاء جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا وارث علی رضوی زید شرفہ، برادران مکرم اور میرے سنی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کم ہے اور اس کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش ہے. حضور سیدی امام الواصلین امام الاولیاء خلیفۃ اللہ خلیفۃ الرسول برکت الرسول چشت اہل بہشت دے اندر چمک دے ہوئے سورج پیر سید امام علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس مبارک 22 ذوالحج تساں اساں سارے آپ دی روحانیت دی بھیک منگدے ہویاں اس تقریب شریکاں اپنے مرشد کامل خواجہ محمد شفیع دے وسیلے دے نال آپ دی شفاعت دے نال مرشد مہر علی لجپال تو تے داتا گنج بخش علی حجویری تو داتا دی نگری تے کٹھے ہوئے آئے تھے داتا پاک دو بھیک منگنے نور دے روحانیت دی. میں عرض کی تھی کہ اے پہلا عرس مبارک تھے آستانہ علیہ امام آباد شریف دے اندر جس دے اندر صاحب عرس دی حیات طیبہ دے وچوں کچھ سنن دا موقع ملے گا. یقیناً صالحین دا ذکر اللہ دے مقربین دا ذکر جنہاں نے ساری زندگی قال اللہ دے قال الرسول دے اندر گزاری ہوئے نا تے سنت دی اتباع دے اندر جنہاں نے ساری زندگی گزاری ہوئے
انہاں دے ذکر خیر نال دل زندہ ہوندے نے. تو اپنے دلان دی زندگی دی خاطر اسی انہاں پاکاں دا ذکر خیر کرنا ہے. تساں ذرا اپنے اندر محبت دی گرمی پیدا کرن واسطے ظاہری گرمی دے ذرا متاثر نہ ہونا تھوڑی دیر لئی. انشاءاللہ تعالی پرسرور ذکر پاک ہوئے گا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ابو داؤد شریف دے اندر نقل ہوئی ہے. میرے سامنے جڑی کتاب ہے جامع الاصول، اس تو میں یہ حدیث دی زیارت کر رہے ہیں تے جناب نو سنانا وا. عمومی طور دے ہوتے حدیث پاک تساں ممبران تو سنی ہونی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، انہوں نے سونے رسول اللہ تو سن کے تے ائمہ دے ذریعے تک گل پہنچائی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل 100 سنہ من یجدد لها دینہا. ترجمہ شریف ہے کہ رب کریم مبعوث فرماندہ بھیج دے اس عظیم امت دے نفع لئی ہر 100 سال دے آخر یا ابتدا راس کلے. لیکن اس زمانی قید کوئی احترازی نہیں ہے کہ درمیان صدی دے درمیان نہیں آ سکتے، بلکہ اتفاقاً ایک قید ذکر فرما دیتی گئی ہے. کنانو بھیج دے من یجدد لہا دینہا، ایہو جے لوگانو بھیج دے جیڑے اس امت دے لئی دین نو نواں کر چھڑ دے. امام مبارک بن محمد ابن الاسیر الجزری فرماندے نے، فرمایا عام طور دوتے دے سمجھا جاندہ ہے کہ مجدد ایک فرد ہوندہ ہے، ایک ذات ہوندی ہے، ایک کی شخصیت ہوندی ہے. لیکن فرمایا حق وے کہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں تجدید دین واسطے بھیج دے ایک فرد بھی ہو سکتے نے تے کثیر افراد دی جماعت بھی ہو سکتی. جڑے اپنے اپنے زمانے دے اندر دین دے مختلف شعبیاں جڑے شعبے دین دے اس ویلے لوگاں دے اندر ختم ہو رہے ہوندے نے، وہ آن کے اپنی کوششاں دے نال، اپنی محنتاں دے نال، خدا داد صلاحیتاں دے نال، رب دے دیتے علم دے نال، وہ انہاں شعبیاں نو آن کے زندہ کر چھڑے. اتھوں سانو پتہ لگیا کہ مجدد ایک زمانے دے وچ، ایک صدی دے وچ کئی ہو سکتے ہیں. شروع تو بیخ لو حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ اقدس ہے. آپ بھی دین دا احیاء کیتا ہے، آپ بھی دین دے مجدد نے. اور حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں حجت الاسلام دا لقب دیتا گیا ہے، آپ بھی دین دی تجدید کردے رہنے اور دین دے مجدد نے. اور سیدنا حضور خواجہ معین الہند معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی دین دی تجدید فرمائی. تو لہٰذا جڑا ایک عام طور تصور پایا جاندہ ہے نا کہ مجدد فقط ایک شخصیت ہوندی ہے، یہ تصور نہیں رکھنا بلکہ سمجھنا ہے وے کہ رب کریم اے ہو جے، کیونکہ من کلمہ فرما رہے نے عموم دے دلالت کردہ ہے. اے جرا من تاکاو علی الواحد والجمع، اے من دا اطلاق واحد دے اتے بھی ہوندہ ہے، جمع دے بھی ہوندہ ہے، ایک بھی ہو سکتا ہے تے جماعت کثیر بھی ہو سکتا ہے. کون ہے جیڑا کوے مجدد الفسانی دے دین دی تجدید فرمائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نقش بندیاں دے شہنشاہ
تے حضور قبلہ محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشتیاں دے شہنشاہ انہاں دین دی تجدید نہیں کی تھی، کون کہ دا دعویٰ کرے گا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرشد مہر علی لجپال نے زمانہ پایا ہے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت دا تے صرف مجدد اعلیٰ حضرت نے مجدد پیر مہر علی سرکار نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ مرشد مہر علی لجپال نے دین دی ایسی تجدید کی تھی، یہ خدا دی قسم ہے رنگ ہی لا چھڑے نے ہر پاسے دے۔ اگر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں تو مرشد مہر علی لجپال نے عطا محمد بن دیالوی جیسے ایسے عطا الرسول عطا فرمائے ہیں جنہوں نے علماء اور مدارس ہی قائم کر دیا۔ تو اس لیے ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہر فقہ کو حق مانتے ہیں، ہر سلسلہ طریقت کو حق مانتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس دور میں حضرت مجدد الف ثانی کے فیض یافتہ حضرت میاں شیر ربانی نے تجدید نہیں کی؟ حضرت میاں شیر ربانی بھی اپنے دور کے مجدد تھے۔ یہی وہ فرما رہے ہیں کہ اصحاب حدیث بھی ہو سکتے ہیں، اصحاب فقہ بھی ہو سکتے ہیں، قراء وعاظ اصحاب طبقات من الزہاد، کوئی زاہد بن کے تجدید کرتا ہے دین دی، کوئی فقیہ بن کے دین دی تجدید کرتا ہے، کوئی صوفی بن کے دین دی تجدید کر رہا ہے، کوئی کس رنگج کر رہا ہے، کوئی کس رنگج کر رہا ہے۔ اساں رب رسول دے دیتے سارے رنگ منن والے ہیں، کسی رنگ دا انکار نہیں کر سکتے۔ اساں نسبت والے ہیں الحمدللہ۔ تو انہی مجددین کے طبقہ میں حضور سیدی امام الواصلین بھی تھے، مرشدی امام لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے والد گرامی دا اسم گرامی سی پیر سید حامد شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اے او سادات گھرانا ہے جیڑا علماء تے مفتیاں دا گھرانا ہے۔ آپ دے والد گرامی بھی عالم دین سن، آپ دی والدہ ماجدہ مرشد لجپال دی والدہ ماجدہ آپ بھی دین دی ابتدائی ضروری تعلیم حاصل کیتی ہوئی سی اپنے خاندان تو، تاں مرشد امام لجپال نے قرآن مجید ناظرہ اور دین دی ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ دے کولوں حاصل کیتی ہے۔ آپ دے دادا پاک حضرت پیر سید علامہ بھی سن تے مفتی بھی سن، حضرت پیر سید غلام شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ دے دادا پاک سن اور اپنے علاقے دے اندر مفتی سن اور قاضی سن۔ آپ دے والد ماجد حضور خواجہ محکم الدین سیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ شریف والیاں دے گدی نشین سن۔ اس وقت حضور خواجہ نبی بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرشد امام لجپال دے والد نے خواجہ نبی بخش دے ہاتھ دے ہوتے بیعت کی تھی۔ خواجہ نبی بخش سید نہیں سن تے مرشد حامد شاہ صاحب سید زادے سن۔ سید ہو کے تے غیر سید دے ہاتھ دیتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا مرشد مہر علی لجپال تو کہ سونے ہو تسی تے سید ہو کے تے خواجہ شمس الدین سیالوی غیر سید نے جٹ برادری نال تعلق رکھ دے نے تے تسی انہاں دے ہاتھ دیتا ہے۔ فرمایا مینو جٹ دی فصل وال لگی، رب جس نو رنگ دے وے او دے رنگ نے۔ تو حضرت خواجہ نبی بخش رحمت اللہ علیہ آستانہ عالیہ خانقاہ شریف دے سجادہ نشین لودرہ شریف دے اندر تشریف لے آئے ہوئے سن۔ تو پیر سید حامد شاہ صاحب حاضر ہوئے، کہنے لگے مرشد جی اولاد نہیں ہو رہی، عرصہ ہو گیا ہے۔ فرمایا فکر نہ کر حامد شاہ، 7 شہر آباد ہو جانے۔ پھر رب کریم نے مرشد امام لجپال دا چن گھر دے اندر چڑھایا۔ حضرت سیدنا امام الواصلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا دے اندر
اپنے قریب جامعات دے اندر زیر تعلیم رہے. حضرت علامہ مولانا جامی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے مشائخ اور اساتذہ دے وچوں نے. حضرت علامہ مولانا امیر الدین آپ ڈیرہ اسماعیل خان دے سن، آپ بھی آپ دے اساتذہ دے وچوں نے. اور شیخ الجامعہ حضرت علامہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملتان دے قریب علاقہ ہے گھوٹا، آپ دا ادارہ مبارک سیو تھے، آپ بھی آپ دے مشائخ چنے. جامعہ عباسیہ بہاولپور دے اندر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا سعید احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی آپ دے اساتذہ اور مشائخ دے وچوں سن. انہاں دے کول آپ نے اکتساب علم کیتا، دورہ حدیث آپ نے شیخ الجامعہ دے کول کیتا. جدو علوم اسلامیہ مکمل کر لینا تے قرآن پڑھیا سی تے قرآن سمجھیا سی، پھر اٹھ پہ کہ لبیے ہون مرشد کامل نو. ہون وہ مرد خدا دا لبیے جیڑا اے علم ظاہر لے لوے تے وہ علم باطن عطا فرما دے. دودھ خالص کٹھا کیتا سی علم شریعت دا، ہون جاگ لبن دی طلب پیدا ہوئی کہ دودھ خالص نو جاگ لا کے مکھن بنا کے تے پھر دیسی گھی بنا کے تے رکھ چھڑیے تاکہ نسلہ نو بھی فائدہ ہوندہ رہے. تو آپ نے وہ علم باطن حاصل کرن واسطے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ رب دا قرب حاصل کرن واسطے وسیلے دی تلاش لئی اٹھے. پوچھ دس کی تھی قریب ایک بستی سی وچھا سندیلا حالے بھی موجود ہے اتھے. او دے قریب ایک بزرگ دی آپ نو دس پئی کہ کوئی اللہ والا ہے رب رب کردہ ہے. ساڑھی بھی برادری سندیلا جاٹے اور ساڑھا بھی اتھے ہی گاؤں ہیں اس وچھا سندیلا دے قریب. تو آپ نے یہ طلب دل چھپائی تے چل پہ، کیونکہ قرآن دے یقین سی کہ قرآن فرماندہ ہے جیڑا بندہ ساڑھے ال کوشش کردہ ہے نا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اساں انہوں اپنے راہ دکھا دینے. فرمایا کوشش تے کرانا رب راہ دکھائے گا. جدو آپ وچھا سندیلا پہنچے نا تے اوتھے کسی متعلق دے گھر قیام فرمایا کہ صبح پھر وہ بزرگ دی بارگاہ حاضر ہو مانگے. تے فرماندے نے میں جے لیٹے نا تے نیند کتھوں آوے، وہ پھر نیند رکھاں دی دھل جاندی، انہاں دی قلبی تڑپ ود جاندی. فرمایا جے میں لیٹیا ساں تے میں کی ویکھنا ایک سفید لباس اچ ملبوس سفید امامہ پایا ہے، زلفاں ہلارے پیاں لیندیاں نے تے انج پھرے نے تے فرماندے نے شاہ جی اے تساں ساڑے ہو کہ کتھے پہ جلنے ہو. جدو مرشد کامل ہوئے نا تے پھر انج نگاہ رکھ دے، حالے بیعت نہیں ہوئے. مرشد مہر علی لجپال نے جھلک دکھائی، بس اتھوں ہی واپس مڑ پہ مڑ کے آکے تے اپنے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا سید احمد صاحب نو حلیہ شریف بیان کر دینے. کہندے نے نہ خواب دی کیفیت ہے نہ مکمل بیداری دی کیفیت ہے کہ درمیانی جی حالت سی میری تے میں انج دے بزرگ ویکھے نے تے انہاں میں نو فرمایا شاہ جی ساڑے ہو کہ کتھے پہ جلنے ہو. فوراً ہی حضرت علامہ مولانا سعید صاحب فرمان لگے بولی بھی میرے مرشد والی ہے، شکل شباہت بھی میرے. وہ بیعت سن حضور حضرت اعلیٰ گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. فرمان لگے پاک پتن شریف دور سانا لے تے قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ دی جڑی بہشتی دروازہ ہے نا اس دی چابی مرشد مہر علی لجپال آن کے کھول دے سن. تے پاک پتن شریف جا کے نا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دی نگری دے وچ تانوں بیعت کراواں گے. پہلے جا کے ویکھیا جے استاد کہن لگے شاگرد نو، شاگرد بھی کیا عظیم سن کہ مرشد بلا رہے ہیں کہ کتھے پہ جانے ہو.
آپ نے فرمایا پہلے تسی انہاں نو جا کے ویکھنا ہے، انہاں نو پرکھنا ہے، جے تانوں تسلی ہو جائے کہ واقعی وہی نے جنہاں تانوں بلایا ہے تے بیعت ہو جانا۔ اچھا جدو جھلک دکھائی نا بیعت اتھے بھی فرمائی۔ آپ دی اولاد امجاد دستے نے کتابیں لکھی ہے کہ 20 تو 22 مرتبہ آپ نے اس جھلک دے اندر بیعت کی تھی مرشد مہر علی لجپال نے۔ بس جدوں حضور بابا صاحب نے کھچیا نا پھر اپنی بارگاہ دے اندر تے آپ حاضر ہوئے پاک پتن شریف تے پاک پتن شریف دے اندر پھر آئے چنڑی رنگ مسکین دی، وہ پھر وہ رنگ پایا مرشد مہر علی لجپال دے جو ہی نظر پئی نا امام الواسلین دی، فرمان دے اللہ دی قسم یہی تے ہے سن جڑے میں نو فرما رہے سن تے بلا رہے سن۔ پھر حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دی نگری دے وچ آپ دی مسجد شریف دے وچ بیعت انج ہوئی ہے کہ تھلے ہاتھ مرشد امام لجپال دا سی، اتے ہاتھ مرشد مہر علی دا سی، اور آپ بیان فرماندے سن لیکن آپ نے ظاہر نہ کیتا کہ اتلا ہاتھ کے دا سی۔ یہ نہ فرمایا تیسرا بھی ہاتھ ہے سی لیکن دسیا نہ ہو کے دا سی۔ اللہ اکبر، وہ ید اللہ، انہاں لوگاں دی بیعت اس طرح ہوندی۔ بیعت ہوئے آپ نے درس و تدریس فرمائی، 60 سال آپ نے قال اللہ قال الرسول پڑھایا۔ کتنی عمر مبارک؟ ہاں ساڑھا سلسلہ اے وے ساڑھا سلسلہ اے بھنگا چرساں تے ڈھول ڈھمکڑیاں دا سلسلہ چشتیہ نال کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ تعلق ہے تو اشاعت علم کا ہے، اشاعت تقوی کا ہے۔ حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، فرمایا میں جڑا کتب الاکتاب بنیا اے نبی دا علم پڑھا پڑھا کے بڑھا۔ یہ علم دین پڑھانے والوں کی قدر کریں، علوم اسلامیہ پڑھانے والوں کی قدر کریں، اور ان کو بھانپیں، ان کو دیکھیں جو علم کے نام پر چندے لے کر گاڑیاں بنا رہے ہیں، اور ان کو بھی دیکھیں جو اپنا ہر کچھ لٹا کر علم دین کی اشاعت کر رہے ہیں۔ 60 سال تک درس و تدریس کی، حتیٰ کہ بڑے بڑے مشائخ اور علماء نے آپ سے علمی استفادہ کیا۔ استاذ العلماء، رئیس المناطق کا امام المتکلمین حضرت علامہ مولانا پیر محمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ علامہ عطا محمد بن یالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نامور تلامذہ میں سے ہیں۔ لے ہیں مفتی صاحب قبلہ کو لے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دل میں طلب پیدا ہوئی کہ کوئی مرشد کامل ملے اور مرشد میں اس کو بناؤں گا جو مجھے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی کتابیں پڑھائے گا، بیعت میں اس کے ہاتھ پر ہوں گا، جو مجھے شیخ اکبر کی کتابیں سمجھائے گا۔ فرماتے ہیں میں اس وقت قبلہ احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑا ان کا نام تھا جماعت اہل سنت کے اندر بھی، دیگر تنظیمات میں بھی، تو میں ان کی بارگاہ میں ملتان حاضر ہوا انوار العلوم میں، اور میں نے ان کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ حضور مجھے فصوص الحکم پڑھنی ہے اور شیخ اکبر کی کتابیں پڑھنی ہیں۔ قبلہ کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم تو مشہور ہیں، اگر یہ کتابیں پڑھا سکتے ہیں نا تو مہر آباد کے اندر ایک اللہ کا ولی ہے، آپ ان سے جا کر پڑھیں، وہ مرشد مہر علی لجپال کے فیض یافتہ ہیں۔
بس پھر طلب صادق تھی. قبلہ پیر محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں وہاں حاضر ہو گیا مہرآباد شریف میں. 1 ماہ 18 دن وہاں ان کی بارگاہ میں رہے. حضرت امام الواصلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر 20 سوالات ہوتے تھے کہ آج میں یہ سوال کروں گا اس عبارت پر. جب بیٹھتا تھا سوالات کے جواب پہلے ارشاد فرماتے تھے، عبارت بعد میں پڑھتے تھے. بس پھر کیا ہوا، اسی دوران بیعت بھی ہو گئے اور اسی دوران خلافت سے بھی نواز دیے گئے. علوم باطنیہ کا فیض لے کر پشاور کے اندر پھر انہوں نے ادارہ بنایا. الحمدللہ بہت خوب انہوں نے دین کا کام کیا. اصول تکفیر ان کی ایک کتاب ہے علم کلام کے متعلق، مسئلہ تکفیر التزامی لزومی وغیرہ کے متعلق، اور وہ نامور کتاب ہے. تو یہ ہے ہمارے شیخ، یہ ہیں ہمارے مرشد حضور سیدی امام الواصلین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی جو محبت تھی آل اور اصحاب سے، آپ کے 2 شہزادے تھے، 2 بیٹے تھے، حضور سیدی پیر محمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت پیر محمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تدریس فرماتے رہے اور حضرت پیر احمد شاہ صاحب بخاری بھی آپ کے ساتھ تدریس فرماتے رہے. آپ کے ہی تلامذہ میں سے تھے، آپ کے ہی شاگرد تھے. اور جس وقت مرشد مہر علی لجپال کا وصال ہوا نا 1937 کے اندر، گولڑا شریف میں وصال ہوا، اور یہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے ضلع لودھرا. تو آپ بخاری شریف پڑھا رہے تھے اپنے شہزادوں کو، اور حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ صاحب بھی آپ کے تلامذہ میں سے تھے، وہ بھی اس وقت موجود تھے. مرشد مہر علی لجپال بخاری پڑھاتے پڑھاتے آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کر استقبال کریں. نعرہ علماء کرام کا کھڑے ہو تحقیق، کر استقبال کریں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آستانہ عالیہ امام آباد شریف، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت تشریف لائے. دارالعلوم جامعہ نظامیہ سے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکمل رضوی صاحب آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. اہلا و سہلا مرحبا، خیر مقدم. حضرت العلام رئیس دارالافتاء جامعہ نظامیہ، استاذ الفقہ والافتاء. ایک تو ہوتے ہیں نا جو مفتی ہوتے ہیں، اور یہ سبحان اللہ وہ ہے جو مفتی گر ہیں، مفتیوں کے استاذ ہیں. حضرت علامہ مولانا فقیہ العصر محمد اکمل رضوی صاحب زیدہ شرف ہو ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. میں آستان شریف کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، 1937 کے اندر جب مرشد مہر علی لجپال کا وصال ہوا تو حضور حضرت امام الواصلین بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، اور درس بخاری کے دوران ہی آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے. اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ بخاری شریف یہ اس طرح سے نہیں پڑھاتے. اس وقت مرشد مہر علی لجپال کا وسیلہ ان کو نظر آیا کہ یہ وسیلہ اب یہاں سے غروب کر کے تو افق کے آخرت میں طلوع ہو چکا ہے. اس چیز کا مشاہدہ فرمایا تو رو پڑے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سینہ رسالت معاب تک ان لوگوں کا یہ صدری سلسلہ قائم ہوتا ہے جب یہ واعظ و نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا واعظ و نصیحت اس طرح کا نہیں ہوتا، یہ ہمارے طرح کا رسمی واعظ و نصیحت. جب انہوں نے دیکھا کہ مرشد مہر علی
آپ افق دنیا سے آپ نے افق آخرت کی طرف طلوع کر لیا ہے، اور یہ جملے بھی آپ نے اس وقت لکھے آپ دیدہ ہو کر، اور بخاری شریف کا درس بند کر کے فرمانے لگے تیاری کریں مرشد کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ نے اپنی وصیت فرمائی اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد امجاد کے لیے۔ آپ کے 3 شہزادے پیدا ہوئے حضرت امام الواصلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک وصال فرما گئے، ایک بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور 2 شہزادے آپ کے حیات رہے، حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے الحمدللہ 7 بیٹے پیدا ہوئے، اور حضرت پیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح سے 12 پوتے حضرت امام الواصلین کے تھے۔ آپ جا کر وہاں دیکھیں شہر ہی آباد کر دیا ہے، سادات کے خاندان نے شہر آباد کر دیا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں صاحب عرس کی حیات طیبہ سے کچھ حصہ۔ آپ نے وصیت کیا لکھی؟ آپ نے فرمایا میری اولاد میں سے، میرے پوتوں میں سے، میرے پڑ پوتوں میں سے 12 علوم اسلامیہ لکھے آپ نے، فنون خادمہ، اور 12 علوم اسلامیہ لکھے آپ کے وصیت مکتوب موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو میری اولاد میں سے یہ علوم نہیں پڑھے گا وہ میری اولاد کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں سادات۔ آج کل ایک بہت غلط رسم پڑ گئی ہے ہم بریلوی حضرات میں کہ ہم عرسوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے والد گرامی یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ مال نجدی بہر تبلیغ و درس، مال سنی بہر قوالی و عرس، یعنی ہم نے پیسہ قوالیوں اور عرسوں پر اڑا دیا۔ ہمارے جو گویے ہیں، مذہبی گویے، وہ 3-3 4-4 کروڑ کی گاڑیوں پر پھرتے ہیں، اور ہمارے جو مدرسین ہیں وہ قسطوں پر بائک لینے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں ناظمین جامعات کا گریبان پکڑ کر یہ پوچھتا ہوں، کیا تم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ منبر رسول پر تشریف لائے، مسجد نبوی شریف ہے، وہی تخت رسول ہے، وہی عدالت عالیہ ہے، وہی آستانہ عالیہ تھا، سب کچھ وہی مسجد نبوی تھی۔ حضرت عمر فاروق آدھی دنیا پر بادشاہی کرنے والے، آپ فرمانے لگے اسمعوا واتیعوا، میری بات سنو اور اطاعت کرو۔ ایک عام صحابی حضرت سلیمان کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے لا نسمع ولا نطیع، اے عمر ہم نہ تمہاری بات سنیں گے نہ تمہاری اطاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کسی پیر کے سامنے، کسی مولوی کے سامنے، کسی جامعہ کے ناظم کے سامنے، کسی صاحبزادہ کے سامنے یہ بدماش جرنیلوں اور بدماش ججوں کو، وزیروں کو ایک طرف رکھو، کسی مذہبی قیادت کے ساتھ آپ اور ہم میں ہمت ہے ایسے بات کرنے کی؟ کیوں؟ وہ آزاد تھے، ان کو رسول اللہ نے اپنے قرآن کی تربیت دی تھی، ان کا تزکیہ تھا، وہ حق بات کہنے سے نہیں گھبراتے تھے۔ اور مجھے کہنے دیجئے یہ کمال حضرت سلیمان کا بھی تھا، صحابہ کا بھی تھا، لیکن سب سے بڑا کمال خلافت راشدہ کا تھا، خلفائے راشدین کا تھا، کہ ان کے سامنے ان کی رعایت کا ایک ادنا فرد اس طرح بول سکتا تھا، ورنہ صحابہ تھے۔ عوامی مجمع کی وجہ سے نام نہیں لوں گا، علماء کو اشارہ کروں گا، ورنہ صحابہ تھے۔ بخاری شریف غزوہ خندق کتاب المغازی میں ہے،
جب کہا گیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں خلافت کے، تو ان کے سامنے نہ بولنے والے بھی صحابی، اور وہ بھی جلیل القدر صحابی، بلکہ انہی حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حق بات کہنے سے اس وقت خاموشی اختیار کی، کیوں؟ سامنے خلافت راشدہ نہیں تھی، اگرچہ سامنے بھی صحابی رسول تھے، میں ان کی بھی دل سے تعظیم کرتا ہوں، ان کا نام بھی لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتا ہوں، لیکن آپ کو فرق بتا رہا ہوں خلافت راشدہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاکیزہ خلفاء کا، کہ باقی صحابہ سے کیا فرق تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ممبر رسول ہے، تخت رسول ہے، میں تو تجھے تہ تیک کر دوں گا یا تیرے خلاف کلپ لگا دوں گا۔ ارے ممبر ان کے پاس تھا، نہیں، حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کیا ناراضگی ہے، کیوں میری نہیں سنو گے، کیوں اطاعت نہیں کرو گے؟ تو وہ فرمانے لگے ہر ایک کو تو ایک چادر دی گئی ہے، آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آ گئی ملکی خزانے سے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھتا ہوں میں جامعات کے ناظمین سے، خدا کا خوف کریں، مدارس کا نام لے کر ویگو ڈالے اور پراڈو انجوائے کرنے والوں، 20-20 ہزار کے جوتے، 30-30 ہزار کی ویسٹ کوٹ پہننے والوں، خدا کا خوف کرو، تم سے سوال ہوگا۔ اگر آج علماء اور مدرسین تمہارے سامنے نہیں بولتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کل قیامت کو بھی تمہارا گریبان نہیں پکڑا جائے گا۔ کسی کا نام نہیں لے رہا، میں صفات ذکر کر رہا ہوں، صفات ذمیمہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ میری مذمت ہوئی ہے تو پھر وہ اپنے گریبان کو صاف کرے۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں بری صفتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا اپنے بیٹے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ بیٹا کھڑے ہو کر ان کو جواب دو۔ بیٹے نے جواب دیا، حضرت سلیمان فوراً بیٹھ گئے، فرمانے لگے اب آپ حکم کریں، ہم سنیں گے اور اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ پوچھنے والے بنو ان سے، یہ مذہبی قیادتوں سے، کہ جب تم نے مذہب میں قدم رکھا تب تم پیدل تھے، آج تمہارے پاس گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تمہاری ذاتی آمدن ہے، اور خود بھی ہوش کے ناخن لو۔ میں عوام اہل سنت سے یہ اپیل کرتا ہوں، مذہبی گویوں کو مسترد کر دو، مذہبی گویوں کو، یہ نعت خواہ نہیں ہے، یہ نعت خون ہے، اور جاہل خطیبوں کو مسترد کر دو، علماء کو عزت دو۔ میں نے اس لیے عزم کیا ہے اپنے ہر عرس مبارک کی تقریب پر انشاءاللہ تعالی علماء اور مدرسین کو مدعو کرنا ہے، کیونکہ میری ترجیح بحمدہ تعالی میرے والد گرامی کی تعلیمات کا حصہ ہے یہ کہ علماء اور مدرسین کو ترجیح دو۔ جب ہم علماء اور مدرسین کو ترجیح دیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے بچوں میں علماء اور مدرسین پیدا ہوں گے۔ اگر ہم ان مذہبی گویوں کو ترجیح دیں گے تو پھر مذہبی گویے پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔